راجا صاحب، آج پھر مٹھو نے میرے انڈے توڑ دیے۔ مٹھو، تمہاری شکایتیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، چاہتے کیا ہو تم؟ حضور، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں تو اپنے گھر میں سو رہا تھا۔ جھوٹ تم بول رہے ہو، تم نے میرا دانا بھی چرایا ہے۔ آخر تم کب سدھرو گے؟ تمہیں اب یہ جنگل چھوڑ کر جانا ہی ہوگا۔ یہ تو ناانصافی ہوگی، یہ سب مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، ان سب کی کوشش یہی ہے کہ آپ مجھے جنگل سے نکال دیں۔ تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ مٹھو کو ایک موقع دینا چاہیے۔ نہیں حضور، یہ کبھی نہیں سدھرے گا، ہم اب اسے مزید برداشت نہیں کریں گے۔ ہم سب دانے کی تلاش میں جاتے ہیں اور یہ مٹھو سارا دن گھر میں سویا پڑا رہتا ہے اور ہمارے جانے کے بعد ہمارا دانا چرا لیتا ہے۔ ہم اب اسے برداشت نہیں کریں گے۔ بہت ہوا مٹھو، دوسروں کو نقصان پہنچانا تمہاری فطرت بن چکی ہے اور فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ میں اب تمہیں مزید موقع نہیں دے سکتا، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ رحم کیجیے حضور، میں کہاں جاؤں گا؟ آپ سب کے سوا میرا ہے ہی کون؟ بس ایک موقع دے دیجیے مجھے، میں صبح سے دانا لینے بھی جاؤں گا اور کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ تمہیں ہماری فکر نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم خود دانا لا کر نہیں کھا سکتے، یہاں سے جاؤ گے تو تمہیں آٹے دال کا باؤ معلوم ہوگا۔ یہ دلائی مٹھو طوطا کی ہو رہی تھی، آئے روز اس کی کوئی نہ کوئی شکایت ہوتی، وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، کبھی کسی کے انڈے چرا لیتا تو کبھی کسی کا گھونسلہ توڑ دیتا اور کبھی کسی کا دانا چرا لیتا۔ اس کی یہ حرکتیں حد سے بڑھتی جا رہی تھیں، تنگ آ کر ایک دن سب نے اسے جنگل سے نکال دیا، یوں اسے اپنا پریوار اور جنگل دونوں چھوڑ کر جانا پڑا۔ خود تو اسے دانا تلاش کرنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے وہ کافی پریشان تھا۔ نئی جگہ کی تلاش میں وہ ایک نئے جنگل میں پہنچتا ہے، وہاں پر اسے کالو کوا ملتا ہے۔ نئے لگ رہے ہو، پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تمہیں یہاں۔ اصل میں دانا لینے کے لیے نکلا تھا اور اب راستہ بھول چکا ہوں۔ تم اسی جنگل کے رہنے والے ہو کیا؟ ہاں، میں یہیں رہتا ہوں۔ تم اب کہاں جاؤ گے؟ یہی تو نہیں پتا کالو بھائی، آپ کافی سمجھدار لگتے ہیں، آپ ہی مجھے کوئی مشورہ دیں، میرا تو یہاں پر کوئی نہیں ہے، کہاں جاؤں گا میں یہ؟ مٹھو کوے سے جھوٹ بولتا ہے۔ کوا اپنی تعریف سن کر کافی خوش ہوتا ہے۔ مٹھو جان لیتا ہے کہ کالو کو بیوقوف بنانا کتنا آسان کام ہے۔ باتیں کر رہے ہو، بائی بھی کہہ رہے ہو اور جانے کی باتیں بھی کر رہے ہو۔ تم میرے ساتھ چلو، میں اور میری پتنی رہتے ہیں، میں تمہیں وہیں اپنے پاس ہی یہ گھونسلہ بنوا دوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے ٹونی رانی سے بات کرنا ہوگی۔ وہ کون ہے؟ اصل میں سب پکشیوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا ٹونی کو رانی بنانے کا۔ ہم سب پکشیوں کے فیصلے وہی کرتی ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی نیا پکشی اس جنگل میں آ کر نہیں رہ سکتا۔ یہ تو بہت دکھ کی بات ہے۔ کالو بھائی، آپ کے ہوتے ہوئے اس سب پکشیوں نے کیسے اتنی چھوٹی سی چڑیا پر وشواس کر لیا؟ بات تو دکھ کی ہے۔ اچھا چلو، باقی باتیں پھر کریں گے، پہلے اس ٹونی کے پاس چلتے ہیں۔ جیسا آپ کہیں کالو بھائی۔ وہ دونوں ٹونی کے پاس چلتے ہیں۔ وہاں جا کر کالو کہتا ہے، رانی صاحبہ، یہ مٹھو طوطا ہے، مجھے اپنے جنگل کے پاس ہی ملا ہے، کافی پریشان ہے بیچارہ، راستہ بھول گیا ہے، اپنے گھر کا اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا یہ یہاں پر رہ سکتا ہے؟ رہنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ سچ بول رہا ہے؟ یوں ہم ہر کسی کو تو اپنے جھنڈ میں نہیں رکھ سکتے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں رانی صاحبہ، لیکن میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا جس سے کسی کو کوئی پریشانی ہو۔ میں بہت پریشان ہوں، آپ کا بہت احسان ہوگا اگر آپ مجھے جنگل میں رہنے دیں۔ بہت شریف ہے رانی صاحبہ، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے،
तुम इसे यहाँ रख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद रानी साहिबा। कालू के घोंसले के पास ही मिट्ठू रहने लगता है। वो सबके काम आता, कभी किसी के घोंसला बनाने में मदद करता तो कभी किसी की दाना लाने में। कुछ ही अरसे में उसने सबका विश्वास जीत लिया। जिमी कबूतर, जो कि टूनी का मुंशी था, उसे और कव्वे की पत्नी को तोते की ये एक्टिंग हजम नहीं हो रही थी। एक दिन कालू की पत्नी, एक बात कहूँ, मुझे तुम्हारे नए दोस्त की अच्छाई हजम नहीं हो रही। कुछ तो गड़बड़ है। जितना अच्छा दिखता है उतना है नहीं। तुम उससे थोड़ा दूर रहा करो, कल कोई नई मुसीबत ना ले लेना। तुम्हारी तो शक करने की आदत है, वो वाकई ही बहुत अच्छा है। चलो देख लेंगे। एक बात याद रखना, तुम पहले ही सबके साथ विश्वासघात कर चुके हो। अब अगर ऐसा हुआ तो कोई भी हमें यहाँ पर नहीं रहने देगा। तोता बड़ी होशियारी से सबका विश्वास जीत चुका था। अब तो सभी पक्षी उससे आकर अपने मसले भी हल करवाने लगे। एक दिन, एक बात बताओ कालू भाई, तुम तो अपनी चतुराई से बड़े मशहूर हो, इतने अक्लमंद भी हो, तो फिर कबूतर की बजाय तुम्हें क्यों वजीर नहीं बनाया? क्या पूछ लिया तुमने मिट्ठू भाई, बस एक गलती हुई, उसी की सजा काट रहा हूँ। क्या गलती हुई? वैसे तो हमारे पूर्वजों में भी ये बात मशहूर थी, कभी भी उन्होंने खुद कमाकर नहीं खाया, बस मैं भी दूसरों का दाना चोरी करता था। इस जिमी कबूतर और टूनी ने एक दिन मुझे पकड़ लिया, तब से ये दोनों इस जंगल पर राज कर रहे हैं। क्या ख्याल है फिर, इन दोनों से बदला लेना है क्या? मिट्ठू ने उसे सारी बात समझाई और वो ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वाह मिट्ठू भाई, तुम तो मुझसे भी बड़े शैतान निकले। कुछ ही दिनों में जंगल में फिर वही माहौल हो गया जो कि पहले था। कभी किसी का दाना चोरी हो जाता तो कभी किसी के अंडे। रोज बरोज ये शिकायतें बढ़ती जा रही थीं। कहीं तुम तो नहीं कर रहे फिर से ये सब कुछ? रानी साहिबा, आप मुझ पर ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा सकती। आप मेरे घर की तलाशी ले लें, मैंने बुरे काम कब से छोड़ दिए हैं। आप चाहें तो मेरे घर की भी तलाशी ले लें। नहीं मिट्ठू भाई, हमें आप पर पूरा विश्वास है। कालू के घर की तलाशी पर वहाँ से कुछ नहीं मिलता। बाकी सब पक्षियों के घरों की भी तलाशी ली जाती है, वहाँ से भी कुछ नहीं मिलता। सिर्फ टोनी और जिमी कबूतर का घर ही रह जाता है।